السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا، منت منوتی، قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہم سب کو مسلمان بنایا، پھر ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر یہ بھی بڑا احسان کیا ہم پر، اور اس کے بعد ہم کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر آخر زمان، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق خاص سے میں یہ عرض کروں گا کہ امت پر نبی کریم علیہ السلام کے حقوق، کہ امت پر نبی علیہ السلام کے کون کون سے حقوق ہیں جو امت کو ادا کرنے چاہیے ہر وقت یا کبھی کبھار، وہ کون سے حقوق ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امت آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانے، اور یہی بات جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر، قرآن کریم پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی نبوت رسالت پر ایمان لانا اور آپ جو دین لے کر آئے اسے سچے دل سے قبول کرنا فرض ہے، کیونکہ اسی پر ہر انسان کی نجات
ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو دیکھنے والے، آپ علیہ السلام کو جو بندہ دیکھ لیتا، آپ علیہ السلام اس کے لیے ایک خوشخبری سناتے، اور جس نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یعنی کہ جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، نہیں دیکھا، ہم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن رانی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بندہ جہنمی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 153 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودیا ولا نصرانیا ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائیو، اس ذات کی قسم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کی اختیار میں میری جان ہے، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس امت کا کوئی شخص ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، مجھ پر ایمان نہ لائے، میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہیں لے کر آتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ یقیناً بندہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم 153 حدیث نمبر ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے بندے، یعنی کہ بندگی کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنا بندہ قرار دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نور ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے۔ سورۃ اسراء 15 سپارہ بنی اسرائیل سورت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ یعنی کہ اس قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نور نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم بھی مجھے بندہ ہی کہو، اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔
میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا ایک بندہ جانو، رسول جانو۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شان دی ہے، وہی شان بیان کی جائے، وہی مرتبہ بیان کیا جائے، اپنی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہ بیان کی جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، اللہ نے ہم سے بھی زیادہ بیان کر دی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی شان اتنی ہے، میرے نبی کا مقام اتنا ہے، اس کے مطابق میں بیان کر دوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں اتار دیا ہے، پورا کا پورا قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی طرف سے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہ بیان کریں۔ اور دوسرا، امت پر جو حق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی جو عزت کرنا ہے، آپ کی عزت کرنی، احترام کرنا ہے، اپنی دل و جان سے، اپنی جان سے بڑھ کر آپ کا احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں پکارتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، اپنی آواز کو دھیمی رکھنا ہے، نیچی رکھنا ہے، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ جہاں میرا نبی بیان کر رہا ہو وہاں تم نے اپنا بیان جاری نہیں کرنا، جہاں میرا نبی میرا قرآن سنا رہا ہو اپنی مرضی سے وہاں قرآن بھی نہیں سنانا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہیں، کبھی سیدھا نام لے کر، کبھی الٹا نام لے کر پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز کرنے سے منع فرمایا۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور اس کے سامنے بلند آواز سے اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ورنہ میں تمہارے اعمال سارے ضائع کر دوں گا۔ اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا، میں تمہارے ساری نیکیاں، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اسی آیت کے شان نزول پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیت نازل ہوئی ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ بعض اوقات بندوں کی آواز بلند ہوتی ہے، جتنی بھی آہستہ آواز کرے بولے اتنی زیادہ اس کی آواز نکلتی ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے کسی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے۔ اللہ کے صحابی رسول جب یہ آیت سنی پریشان ہو گیا، مصیبت میں پڑ گئے، کہتے ہیں میں نے اپنے سارے اعمال ضائع کر لیے، کیونکہ میری آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہے، اونچی نکل گئی ہے،
میری نیکیاں سب ضائع ہو گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وہ حاضر نہ ہوا، کافی دیر تک، کافی دنوں تک یا کافی مہینوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں نہ آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تمہارا فلاں دوست ثابت بن قیس وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کسی نے بتایا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ جو پتہ کرنے والا ہے وہ بھی صحابی رسول ہے۔ اور صحیح مسلم کے مطابق جو شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کرنے گیا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے۔ وہ پتہ کرنے گئے، پوچھا بھئی کیا بات ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کیوں نہیں آتا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، میری آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نکل گئی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جس نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نکالی میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا، مال ضائع کر دوں گا، میں تو جہنمی بن گیا۔ میرے بھائی غور کرنا اس فکرے پر، صحابی رسول ہے، محبت کرنے والا وہ بھی تھا، ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کی محبت سچی ہے یا ہماری محبت سچی ہے؟ محبت میں کون سچا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بیان کیا، یہ عرض کی ہے، یہ گزارش کی اس نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، تمہارے لیے جنت ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے اعلان کیا ہے جو اپنی آواز بلند کرتا ہے، لیکن تیری تو اللہ نے آواز قدرتی طور پر رکھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اونچا نہیں بولتا، لیکن جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اپنا بیان رکھتے ہیں، اپنا خطاب کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا ہے کہ جس شخص نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ آج میرے بھائیوں غور کیجئے، آج کا مفتی، آج کا مولوی اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانے والا، بڑا قرآن مجید کا قاری ہے، بڑا عالم دین ہے، لیکن اس کے عقیدے کے مطابق میں عرض کروں گا کہ خود اس کا عقیدہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے بٹھا کر خود منبر پر کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا احترام کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جا رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب ہے موت کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما جاؤ ابوبکر کو کہو کہ صحابہ کو نماز پڑھائے، صحابہ کو جماعت کروائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق تیار نہیں ہوتے جماعت کرانے کے لیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ جہاں میرا نبی موجود ہو دنیا کا کوئی امام نہیں وہاں کھڑا ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے بھی نبی تھے سب نبیوں نے انتظار کیا۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 کو مبتج نبی جتنے بھی آئے سب نے انتظار کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کا پیر، سارے جہان کا آخری نبی جو آئے گا وہی امامت کرے گا۔ حضرت موسیٰ بھی وہاں تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، جو ساری دنیا کا باپ ہے، ساری دنیا کا باپ وہ بھی موجود تھا، اور جو تقریباً زیادہ نبیوں کا جو باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھے۔
معلوم ہوا اس واقعے سے، حدیث سے، قرآن کے واقعے سے کہ جہاں نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، وہاں کسی کی منمانی نہیں چلے گی، بات نہیں چلے گی، اپنا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اپنی تقریر نہیں کر سکتا۔ جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں کسی کی بھی شریعت نہیں چلتی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سارے نبیوں کو اعلان کر کے بتایا کہ اے میرے نبیوں، یاد رہ سوال کیا، اگر تم پر، تمہاری حکومت پر، تمہاری نبوت پر میرا آخری نبی آ جائے، تم سب نے یہ کرنا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے۔ جب میرا نبی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نبوت پر عمل کرنا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے کلمہ پڑھ کے پھر اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کی دین میں تبلیغ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ نے اعلان کر دیا۔ آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہمارا جو عقیدہ بن چکا ہے، جو ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہے، پھر ہم اپنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان سنیں نا، ان کا خطبہ سنیں۔ یہ احترام نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عزت نہیں ہے میرے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اس اعلان کے مطابق، اس فرمان کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق، میرا اپنا واقعہ نہیں، میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جس نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کیا، میں اس کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ جیسا کہ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہے کہ حضرت عروہ بن ثقفی، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے نمائندہ بن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو والا پانی ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تھوک مبارک زمین پر پھینکنے کی کوشش کرتے، صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اعلان کرتے کہ تم دنیا کی جتنی بھی طاقتیں لا لو، مل جاؤ، اس نبی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نبی کا احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، کیسو کسرا کی سیر کی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جس طرح یہ نبی کے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں، جس طرح کہ ہم نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنے، اسی فرمان اور قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں بڑھنا نہیں چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے۔ اپنی آوازوں کا ہم کوشش کریں کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فوراً مان لیں، فوراً عمل کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ ایک آخری حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسی آیت کے شان نزول پر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر نے ایک صحابی کو امیر بنا دیا کسی علاقے کا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں بنا، دوسرے آدمی کو بنا دو۔ آپس میں بحث چلتی چلتی آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، تو نبی پاک علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ میرے بھائیوں، آوازوں کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے نا، فوراً قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا ہے، مان بھی لیا، اور ہم نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔
یہ میرے بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔